پچھلے برس دنیا کی واحد یہودی ریاست اسرائیل کو تسلیم کرنے والا چوتھا خلیجی ملک بننے والے متحدہ عرب امارات کی جانب سے دو روایتی نیوکلیئر حریفوں بھارت اور پاکستان کے درمیان ثالثی کمیشن پر سفارتی حلقوں میں سنجیدہ سوالات اٹھائے جا رہے ہیں اور پوچھا جا رہا ہے کہ UAE ایسا کیوں اور کس کے کہنے پر کر رہا ہے اور اسے اس سے کیا فائدہ ہوگا۔ یاد رہے کہ ماضی قریب میں مودی حکومت کی جانب سے مقبوضہ جموں و کشمیر کی خود مختار حیثیت ختم کرنے کے بعد متحدہ عرب امارات نے بھی سعودی عرب کی طرح کشمیر کے مسئلے کو بھارت کا اندرونی مسئلہ کہا تھا، لیکن اب اچانک اس نے دو روایتی حریف انڈیا اور پاکستان کے مابین ثالثی کا کردار ادا کرنا شروع کر دیا ہے۔ اس حوالے سے مبصرین کا ماننا ہے کہ افغانستان سے امریکی فوج کے انخلاء کے بعد متحدہ عرب امارات کے کچھ اپنے جغرافیائی سیاسی مفادات ہیں جس نے اسے ایسا کرنے پر مجبور کیا ہے۔ ان کے مطابق UAE کو خدشہ ہے کہ امریکی فوجی انخلاء سے افغانستان میں ترکی کا اثر و رسوخ بڑھ جائے گا، جس کا نقصان براہ راست امارات کو پہنچ سکتا ہے، اسی لیے امارات کو پاکستان کی ضرورت ہے۔ یاد رہے کہ اس خلیجی ریاست کی جانب سے امن کی کوشش ایسے وقت میں کی جا رہی ہے جب پاک فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے بھی انڈیا کے ساتھ پرامن طریقے سے ماضی کے تنازعات کو دفن کر کے مسئلہ کشمیر کو حل کرنے کی بات کی ہے۔ چنانچہ دونوں ممالک کے مابین اچانک برف پگھلنا شروع ہو گئی ہے۔ اس کا پہلا اشارہ رواں برس 25 فروری کو اس وقت سامنے آیا جب دونوں ممالک کے فوجی حکام کے مابین ایک غیر معمولی ملاقات میں کشمیر میں لائن آف کنٹرول پر سن 2003 میں فائر بندی کے معاہدے کی پاسداری کا فیصلہ کیا گیا۔ پھر مارچ کے وسط میں اس خیال کو مزید تقویت ملی جب پاک فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے پرامن طریقے سے ماضی کے تنازعات کو دفن کر کے مسئلہ کشمیر کو حل کرنے کی بات کی۔ اس کے فوراً بعد پاکستان نے انڈیا سے کپاس اور چینی کی درآمد پر لگی ہوئی پابندی ختم کرنے کا اعلان کیا، تاہم اس اعلان کو بعد میں واپس لے لیا گیا۔ اس کے بعد جب وزیر اعظم عمران خان میں کورونا وائرس کی تشخیص ہوئی تو انڈیا کے وزیر اعظم نریندر مودی نے انہیں صحت یابی کا پیغام بھیجا۔ ایسے میں متعدد ذرائع ابلاغ میں ایسی خبریں آنا شروع ہو گئیں کہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان خفیہ رابطے اور بات چیت کا آغاز ہو چکا ہے، جس کی ثالثی متحدہ عرب امارات کر رہا ہے۔ جب متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ مارچ میں اچانک دہلی گئے تو سرگوشیوں نے مزید زور پکڑا۔ خبر رساں ادارے نے یہ بھی اطلاع دی ہے کہ دونوں ممالک کے انٹیلیجنس اہلکاروں نے جنوری میں دبئی میں خفیہ میٹنگ کی تھی۔ بالآخر 15 اپریل کو امریکہ میں متحدہ عرب امارات کے سفیر یوسف العتیبہ نے اس کے متعلق بتا ہی دیا۔ انہوں نے اسٹینفورڈ یونیورسٹی میں ہونے والی ایک ورچوئل گفتگو میں کہا کہ متحدہ عرب امارات نے کشمیر پر انڈیا اور پاکستان کے درمیان کشیدگی کم کرنے میں کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ عرب امارات کے سفیر نے کہا کہ انہیں امید ہے کہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان تعلقات اب ایک صحت مند مرحلے پر پہنچ جائیں گے، جہاں وہ ایک دوسرے سے بات کریں گے اور اپنے سفیروں کو ایک دوسرے کے دارالحکومتوں میں واپس بھیجیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ قریبی دوست نہ بنیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ وہ آپس میں بات چیت کرنا شروع کر دیں۔ سفیر کے بیان کے 3 دن بعد انڈیا کے وزیر خارجہ جے شنکر اور پاکستانی وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی ابو ظبی پہنچ گئے، تاہم ابھی تک یہ واضح نہیں ہو سکا کہ متحدہ عرب امارات نے انڈیا اور پاکستان کے مابین امن قائم کرنے میں کیا کردار ادا کیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس چھوٹی سی خلیجی ریاست نے اس انتہائی مشکل کام کی ذمہ داری کیوں اٹھائی ہے؟ یہ ان دو بڑے ممالک پر کتنا اثر رکھتی ہے؟ قدیم یونان میں اسپارٹا نامی شہر اپنی فوجی صلاحیت کے سبب ایک خاص شہرت رکھتا تھا۔ امریکہ کے سابق وزیر دفاع جم میٹس نے متحدہ عرب امارات کے فوجی عزائم کو دیکھتے ہوئے اسے لٹل اسپارٹا کا نام دیا ہے۔ یہ چھوٹا سا خلیجی ملک یمن سے لے کر افغانستان، لیبیا اور مشرقی افریقہ میں ہونے والی فوجی کارروائیوں میں ملوث رہا ہے، لیکن گزشتہ کچھ برسوں سے ملک امن کے لیے ثالثی کرنے والی ریاست کی شبیہ بننے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کے پیچھے اصل طاقت ابو ظبی کے طاقتور شہزادے محمد بن زائد کی ہے۔ سن 2016 میں متحدہ عرب امارات نے ایتھیوپیا اور ایریٹریا کے درمیان امن کے قیام میں کردار ادا کیا تھا۔ اس نے ایتھیوپیا اور سوڈان کے درمیان سرحدی تنازع کو حل کرنے کے لیے ثالثی کی تھی۔ اس نے دریائے نیل پر ایک ڈیم کی تعمیر کے حوالے سے ایتھیوپیا اور مصر کے درمیان تنازع کو حل کرنے میں بھی اپنا کردار ادا کیا تھا۔ کسی زمانے میں متحدہ عرب امارات لیبیا میں ملیشیا کے رہنما خلیفہ حفتار کو ہتھیار سپلائی کرنے والے ممالک میں شامل تھا۔ اب وہ وہاں کسی سیاسی حل کی بات کر رہا ہے۔ یقیناً انہوں نے یہ راستہ ترکی کی لیبیا میں فوجی مداخلت کے بعد ہی اختیار کیا ہے۔ متحدہ عرب امارات نے یمن میں اپنی فوجی سرگرمیاں بھی کم کر دی ہیں، لیکن انڈیا اور پاکستان کو قریب لانے کے لیے ثالثی کا کردار ادا کرنے کا فیصلہ متحدہ عرب امارات کا اب تک کا سب سے بڑا فیصلہ ہے۔ تجزیہ کار کہتے ہیں کہ متحدہ عرب امارات اب قطر کی طرح دنیا میں امن کی شبیہ قائم کرنے کا خواہش مند ہے اور یہ دکھانا چاہتا ہے کہ وہ ایک جدید طاقتور لبرل ریاست ہے جو دنیا میں امن قائم کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اور اس کا اثر و رسوخ اور قبولیت اب اس قدر زیادہ ہو گئی ہے کہ وہ پاکستان اور انڈیا جیسے دو جوہری مسلح ممالک کے درمیان تنازعات کے حل میں بھی اپنا کردار ادا کر رہی ہے۔
عالمی امور کے ماہرین کا کہنا ہے کہ متحدہ عرب امارات کے لیے سب سے اہم اس کی اپنی ساکھ اور وقار ہے، چاہے ان کی ثالثی کے ذریعے انڈیا اور پاکستان کے درمیان امن قائم ہو یا نہ ہو۔ تجزیہ کار کہتے ہیں کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان دشمنی کو کم کرنے کے حوالے سے متحدہ عرب امارات کے کچھ اپنے جغرافیائی سیاسی مفادات بھی ہیں۔ اسے تشویش ہے کہ افغانستان سے امریکی فوجوں کے انخلاء کے بعد وہاں ترکی کے اثر و رسوخ میں اضافہ ہو سکتا ہے، اسی لیے پاکستان کو ان کی ضرورت ہے، اور ہو سکتا ہے کہ متحدہ عرب امارات سوچ رہا ہو کہ اگر وہ کشمیر کے مسئلے پر پاکستان کے ساتھ تعاون کرتا ہے تو یہ اعتماد حاصل کرنا آسان ہوگا۔ دوسری جانب نئی دہلی کی جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں بین الاقوامی تعلقات کے پروفیسر سنجے بھردواج کہتے ہیں کہ انہیں بھی ابتدائی طور پر متحدہ عرب امارات کی ثالثی کے بارے میں جان کر حیرت ہوئی تھی، کیونکہ انڈیا نے کبھی کشمیر یا پاکستان کے ساتھ مذاکرات میں کسی تیسرے فریق کی ثالثی کی پیشکش قبول ہی نہیں کی۔ پلوامہ بحران کے بعد انڈیا نے اس وقت کے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ثالثی کی پیشکش کو بھی مسترد کر دیا تھا، لہٰذا اب انڈیا متحدہ عرب امارات کی ثالثی پر کیوں راضی ہوا ہے، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ ڈاکٹر بھردواج کہتے ہیں کہ افغانستان سمیت متعدد نئے جیو پولیٹیکل حقائق انڈیا کے لچکدار رویے کی وجہ ہو سکتے ہیں۔ امریکی فوجیوں کے افغانستان سے چلے جانے کے بعد وہاں پاکستان کا اثر و رسوخ یقینی طور پر بڑھ جائے گا، لیکن انڈیا بھی وسطی ایشیا میں اپنی مارکیٹ کے لیے افغانستان میں اپنی پوزیشن برقرار رکھنے کے لیے پرعزم ہے۔ اسی لیے مغربی ممالک سوچتے ہیں کہ افغانستان کے استحکام کے لیے انڈیا اور پاکستان کے درمیان تفہیم ضروری ہے، لیکن داخلی سیاست کی وجہ سے بات چیت کی تجویز کو آگے لے جانا اس وقت جتنا انڈیا کے لیے شرمندگی کا باعث بن سکتا ہے اتنا ہی پاکستان کے لیے بھی، لہٰذا انڈیا فی الحال متحدہ عرب امارات کی ثالثی کی تجویز پر ایک قابل قبول آپشن کے طور پر غور کر رہا ہے۔ یاد رہے کہ انڈیا اور پاکستان دونوں کے ہی متحدہ عرب امارات کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں۔ اس ملک میں دونوں ممالک کے لاکھوں افراد کام کرتے اور رہتے ہیں۔ متحدہ عرب امارات کی ثالثی کی خبر کے اعلان کے بعد دونوں ممالک کا میڈیا اور تبصرہ نگار اس بارے میں مثبت باتیں کر رہے ہیں۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔